بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سعودی حکومت نے رمضان المبارک میں بلا اجازت عمرہ کے لیے جانے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو بھی شخص اجازت نامے کے بغیر عمرہ ادا کرنے جائے گا اسے 10,000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ سعودی حکومت رمضان المبارک میں صرف ان لوگوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے گی جو کورونا ویکسین لگوا چکے ہوں گے، لہذا جن کو عمرہ ادا کرنے کے لیے حکومتی اجازت نامہ درکار ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کورونا کی 2 ویکسین لازمی لگوائیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران صرف عمرہ نہیں بلکہ حرم شریف میں داخلے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے بھی اجازت نامہ درکار ہوگا۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے والے افراد کے لیے بھی کورونا کی 2 ویکسین لگوانا لازم ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر 1,000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں رمضان المبارک میں زیادہ رش کے سبب کورونا وبا کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں اور ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے سخت سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ سعودی حکومت نے سعودیوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ جو لوگ عمرہ ادا کرنا چاہتے ہوں یا نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرم جانے کے خواہش رکھتے ہوں ان کے لیے اجازت نامہ لینا ضروری ہے، جبکہ سیکیورٹی اہلکار تمام شاہراہوں، چیک پوسٹوں اور حرم شریف جانے والے راستوں پر اجازت نامے چیک کریں گے اور مقررہ نظام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حرم شریف جانے سے روکیں گے۔ چند ہفتے پہلے میکسیکو سے تعلق رکھنے والی ایک شکی خاتون نے اپنے شوہر پر تیز دھار سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا کیونکہ اس نے شوہر کے موبائل فون میں ایک نوجوان خاتون کے ساتھ انتہائی رومانوی تصویر دیکھ لی تھی۔ تصویر میں اپنے شوہر کو ایک انجان لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ اپنے شوہر پر چیخنے لگی اور اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی چھری لے کر اس پر چڑھ دوڑی۔ اس سے پہلے کہ شوہر سنبھلتا، غصے میں پاگل بیوی اسے زخمی کر چکی تھی۔ شور شرابے اور مار پیٹ کی آوازیں سن کر پڑوسیوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دے دی اور پولیس اہلکار بھی چند منٹوں میں وہاں پہنچ گئے۔ اس دوران زخمی شوہر کسی نہ کسی طریقے اپنے شکی مزاج بیوی کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ اس تصویر میں خوبصورت لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے، اور یہ تصویر ان دونوں کی جوانی کے زمانے کی ہے جب ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں کافی سمارٹ تھی اور ہر وقت میک اپ میں رہتی تھی۔ شوہر کے کہنے پر جب اس خاتون نے وہ تصویر غور سے دیکھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ اس عورت پر شوہر کو مارنے کا مقدمہ چل رہا ہے، لیکن شوہر کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ صرف غلط فہمی تھی جو دور ہو چکی ہے۔ البتہ میکسیکو میں گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے وہاں کی حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے جن پر عمل درآمد کی صورت میں اس خاتون کی سزا لگ بھگ یقینی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں بچے یا تو مردہ پیدا ہو رہے ہیں یا جنم لیتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ جن علاقوں کی ہوا میں PM2.5 ذرات کی مقدار 40 مائکرو گرام فی مربع میٹر سے زائد ہو وہاں کی فضا میں سانس لینے والی خواتین کو زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ PM2.5 ذرات ہوا میں تیرتے آلودگی کے ایسے ذرات کو کہتے ہیں جن کی جسامت 2.5 مائکرون تک ہوتی ہے، جو فضائی آلودگی کی خطرناک ترین قسم بھی کہلاتی ہے۔ تاہم فضائی آلودگی کے نقصانات میں بھارت سر فہرست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2000 سے 2016 کے درمیان اندازاً 3,49,681 بچے اس دنیا میں آ کر آنکھ نہ کھول سکے۔
دوسری جانب یہ سالانہ شرح 7% بنتی ہے۔ اس طرح ہوائی آلودگی اور زچہ اور بچہ کی صحت کے درمیان گہرا تعلق دریافت ہوا ہے۔ یہ تحقیق بین الاقوامی تحقیقی جرنل لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں دنیا کے نہایت ہی گنجان آبادی والے خطے جنوبی ایشیا کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ کو۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ بچے کو ایک عرصے تک اپنے بطن میں رکھنے والی ماں جب اسے کھو دیتی ہے تو اس کا صدمہ اور ذہنی عارضہ بہت عرصے تک برقرار رہتا ہے، اور کم علم معاشروں کو خواتین کو تانے بھی سہنے پڑتے ہیں، جس سے معاشرے میں دوسری خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ صرف 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی دل کی دھڑکن اچانک رکنے کا خطرہ 12% بڑھا دیتی ہیں۔ چینی ماہرین نے ایک تفصیلی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ جو لوگ ہفتے میں صرف 4 اونس یعنی 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی کھاتے ہیں، ان میں دل کے دورے کا خطرہ 12% زیادہ ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے کا موٹاپے، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے تعلق تو ثابت ہو ہی چکا ہے۔ ماہرین نے 23 وسیع مطالعات کا ڈیٹا استعمال کیا جو مجموعی طور پر 13 لاکھ سے زیادہ افراد سے حاصل کیا گیا تھا۔ ان میں سے 5,62,445 افراد اور دل کے لیے نقصان کا باعث بننے والے 36,727 واقعات پر تلے ہوئے کھانوں اور دل کی خرابیوں میں تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ تلے ہوئے کھانوں اور اموات کے مابین تعلق معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان مطالعات میں 7,54,873 رضاکار شریک تھے، جبکہ 85,906 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان میں ایسی چیزیں کم کھانے والوں کے مقابلے میں دل کی سنجیدہ تکالیف کا خطرہ 28%، دل اور شریانوں کے امراض کا خطرہ 22%، جبکہ دل کے دورے کا خطرہ 37% زیادہ تھا۔ غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی تنظیم آکسفیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بھارت کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں 13 کھرب کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر میں امیروں اور غریبوں کے درمیان تقسیم میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے سر فہرست 11 ارب پتیوں کی دولت میں گزشتہ 10 ماہ میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ بھارت کی دیہی ملازمت گارنٹی اسکیم کو 10 سالوں تک بخوبی چلایا جا سکتا ہے۔ ان 11 ارب پتیوں کی رقم سے بھارت کی وزارت صحت کے اخراجات بھی 10 سال تک چلائے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جہاں بھارت کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، وہیں لاک ڈاؤن کے پہلے 2 مہینوں میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی غیر منظم سیکٹر میں نوکریاں بھی ختم ہوئی ہیں۔ بھارتی امیروں نے اس دوران اتنے پیسے کمائے کہ بھارت کی کل 1 ارب 38 کروڑ کی آبادی میں ہر ایک کے حصے میں 94,000 روپے سے زیادہ آ سکتے ہیں۔ آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق اپریل میں بھارت میں ہر گھنٹے کے دوران 1,70,000 لوگوں کی نوکریاں جا رہی تھیں، جبکہ امیروں کو بے تحاشا آمدنی ہو رہی تھی۔ لاک ڈاؤن میں بھارت کے ارب پتی 35% مزید امیر ہو گئے، جبکہ لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں۔ کیا یہ اس وقت کی حکومت کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ رپورٹ میں بھارت کے سب سے امیر انسان مکیش امبانی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے وبا کے دوران 1 گھنٹے میں جتنا کمایا ہے، اتنا کمانے کے لیے ایک غیر ہنرمند مزدور کو 10,000 سال لگیں گے، جبکہ جتنا وہ 1 سیکنڈ میں کماتے ہیں، اتنا کمانے کے لیے ایک مزدور کو کم از کم 3 سال لگیں گے۔ امریکی ماہرین کے مطابق بھرپور ناشتہ وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس تحقیق میں ان موٹی خواتین پر بہتر اثر پڑا جنہیں ان کی روزانہ کھائی جانے والی کیلوریز میں سے نصف ناشتے میں دی گئیں۔ اس مقابلے میں ناشتے میں کم کیلوریز لینے والی خواتین بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں۔ اس دوران امریکی ماہرین کا کہنا تھا کہ کم مقدار میں کیا جانے والا ناشتہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ورجینیا کامن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کے مطابق اس تحقیق میں 46 موٹے اور جسمانی طور پر غیر متحرک افراد نے حصہ لیا، اور تحقیق کے دوران ناشتے کا کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کے اثر سے موازنہ کیا گیا۔
اس کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک میں روزانہ 1085 کیلوریز لی جاتی تھیں اور اس خوراک میں شامل ناشتے میں صرف 290 کیلوریز شامل ہوتی تھیں۔ اس کے برعکس ڈاکٹرز کے مطابق بھرپور ناشتے والی خوراک میں 1240 کیلوریز تھیں، لیکن ان میں سے 600 کیلوریز صرف ناشتے میں لی جاتی تھیں۔ تحقیق کے دوران پہلے 4 ماہ کے عرصے میں کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کھانے والے افراد نے زیادہ تیزی سے وزن کم کیا، جبکہ 8 ماہ کے عرصے کے بعد بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد کے وزن میں دوبارہ اضافے کی رفتار کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک لینے والے افراد کے مقابلے میں کم رہی۔ تحقیق کا عرصہ مکمل ہونے تک بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد نے اپنے وزن کا 5واں حصہ کم کیا، جبکہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد میں یہ شرح 5% سے بھی کم رہی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد نے محسوس کیا کہ انہیں دن بھر خصوصاً صبح کے اوقات میں کم بھوک لگی۔ ماہرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک وزن کم کرنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن اسے عمر بھر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ 95 سالہ امریکی بزرگ نے سائیکل پر 1,00,000 میل کا سفر طے کر لیا، جو ان کے عزم و ہمت کی ایک مثال ہے۔ کیلیفورنیا کے رہائشی باب کو ان کے پڑوسی بائی سائیکل باب کے نام سے پکارتے ہیں۔ انہیں سائیکل چلانے کا جنون ہے، خواہ بارش ہو یا برف باری، وہ ہر روز ایک نئے عزم کے ساتھ سائیکل چلاتے ہیں۔ اس اہم موقع پر باب نے بتایا کہ وہ 1,00,000 میل کا فیصلہ طے کر کے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سائیکلنگ ان کی بہترین صحت کی وجہ ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔